قرآن اور تدوین قرآن کی بات کی جائے گی آج۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان معنوں میں تو یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو 23 سال میں قرآن پاک نازل کیا، وہ ضرورتاً جیسے جیسے ضرورت ہوئی، جیسے جیسے مسائل پیش ہوتے رہے، ویسے ویسے قرآن پاک نازل ہوتا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی کا، یہ 23 سال تقریباً بنتا ہے جس میں سارا قرآن پاک نازل ہوا۔ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور میڈیکیشن کیا کرتے تھے، ستو لے جایا کرتے تھے، کچھ کھانے پینے کی کھجوریں یا چھوٹی موٹی چیزیں لے جایا کرتے تھے کہ ایک دن جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھ۔ آپ نے کہا ما انا بقاری۔ پھر وہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 ماہ کا، 4.5 ماہ کا، کچھ 5 ماہ کا کہتے ہیں، کچھ 6 ماہ کا کہتے ہیں، یہ وقفہ رہا۔ اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ بحیثیت بشری آپ اپنے آپ کو کئی دفعہ پہاڑی پر لے گئے کہ جب اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاید ایسا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو گرا لیتے کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ 7واں آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں اور آپ گھبرا گئے، گھر آئے، حضرت خدیجہ سے کہا زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر وثیابک فطہر۔ سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی اور پھر یوں وحی کا سلسلہ شروع ہوا جو 23 سال جاری رہا۔ اگر آپ مکی صورتوں کو دیکھیں اور مدنی صورتوں کو دیکھیں تو اس میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ مکہ میں چونکہ آپ مغلوب تھے، کمزور تھے، آپ کو صبر کی تلقین کی گئی، مصائب پر استقلال کا کہا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ صبر کریں، استقامت سے کام لیں، عقائد کی تلقین کی گئی ہے اور عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، فرشتوں پر ایمان اور جزا و سزا کا قانون پیش کیا گیا۔ پھر اس میں پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ پھر اگر آپ صورتوں کے انداز کو دیکھیں تو وہ مختصر ہیں اور شاعرانہ انداز لیے ہوئے ہیں، اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عرصے میں معراج مبارک ہوتی ہے اور پھر یہ 13 سال مصائب کے اور صبر کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔
اور اس طرح سے سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آقا کریم پر دن کے وقت کوئی وحی نازل ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جیسے چاروں صحابہ کرام ہیں، چاروں خلفۂ راشدین ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، اور اس طرح کے دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوئی آقا کریم نے وہ وحی جو ہے وہ پڑھ کے سنا دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی شروع میں، تو آپ اس کو تیز تیز پڑھا کرتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ جیسے جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ آقا کریم کو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو اتنی تکلیف نہ دیں، جب وحی نازل ہو جائے تو پھر آپ اس کو پڑھا کریں، کیونکہ اس کا بیان کرنا اور اس کو آپ کو یاد کرانا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی میرے ذمہ ہے۔ تو آج ہمیں دو باتوں کا پتہ چلا۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حجر میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس سے پتہ چلا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اس کو نازل کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جو بظاہر انتظام کیا گیا وہ یہ تھا کہ آقا کریم نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ موجود رہیں مسجد نبوی میں یا جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام ساتھ ہوتے تھے، وہ اس کی لکھ لیا کرتے تھے۔ گو کہ اہل عرب کو لکھنا گراں گزرتا تھا، وہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، جو نازل ہوا یاد ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میں اس ضمن میں حفاظت حدیث کی ایک بات آپ کے ساتھ ضمن کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہی تذکرہ ملتا ہے، نہیں حضرت ابو ہریرہ کا یا عبد الرحمن بن عوف کا ملتا ہے، مجھے اب کنفیوژن ہو گئی، کہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو میں حدیث سنتا ہوں، جو قرآن سنتا ہوں، وہ مجھے یاد نہیں ہوتا، میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد دو، یعنی کہ اس کو لکھ لیا کریں۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تھا، بلکہ اس کی تشریح میں، قرآن پاک کے معنی بتانے میں، جو عربوں کو تو دیکھیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس کا معنی محفوظ ہے، تو ہمارے ذہنوں میں شاید یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی قرآن پاک سنائے تو ہمیں اس کا معنی نہیں آتا ہوتا، جو کہہ دے گا وہی ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ قرآن پاک کا جو معنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جو مشابہات تھے ان کا جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اس کا بھی انتظام کیا گیا کہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات کہی کہ آپ اس کو اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیں اور خاموش رہیں، اس کو بعد میں پڑھا کریں، جب نازل ہو جایا کرے بعد میں پڑھا کریں، اس کو بیان کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور آپ کے دل پہ ظاہر کرنا یہ میرے ذمہ ہے۔ اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی یا اس کی تشریح کے ضمن میں، اس کی تفسیر کے ضمن میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی محفوظ ہے، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را، ہا کاف ہا یا عین صاد ہے، اس کے بارے میں ہم تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ آقا کریم نے نہیں بتایا، ہم پتہ نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور اس کی تدوین کو اور حفاظت کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے اور ایسے ایسے اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور جو تدوین ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پہ اس کو کیسے لکھا گیا ہے۔ ہم ابھی اس کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں
کہ کیسے انتظام کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا اپنے 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت چند لوگ پڑھے لکھے تھے، اور جو صحابہ کرام پڑھے لکھے تھے ان کے ذمے یہ بات موجود تھی، وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ کس کس پر لکھا کرتے تھے یہ بھی ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ پتھر کی جو سلیں ہوتی ہیں اس پر لکھ لیا کرتے تھے، کھجور کے پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، یا اس کی چھال پہ لکھ لیا کرتے تھے، درختوں کے پتے بڑے بڑے جو ہوتے تھے اس پہ لکھ لیا کرتے تھے، پتھروں کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر ایسے شواہد ملے ہیں کہ کاغذ پر لکھنے کے بھی شواہد ملے ہیں، پھر کپڑے پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے پاس آقا کریم کی زندگی کے آخر تک بہت سے صحابہ کرام اس کو زبانی یاد تھا پورے کا پورا، اس کو پورے کا پورا لکھا ہوا موجود تھا، کسی کے پاس تھوڑا تھوڑا موجود تھا، لیکن قرآن پاک لکھا ہوا پورے کا پورا بھی موجود تھا، سینوں میں بھی محفوظ تھا، اور اس کو صحابہ کرام نے اپنے پاس بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جوں جوں نازل ہوتا جاتا تھا ویسے ویسے لکھا جاتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو سرکاری سطح پہ کیسے لکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، جنگ یمامہ ہوئی، سریہ یمامہ ہوئی، اس سریہ میں 700 کے قریب جو قرآن پاک کو قرات کے ساتھ اچھی طرح پڑھنے والے تھے، حفاظ تھے، اور 70 کے قریب اس کے حافظ عالم وہ شہید ہو گئے۔ جب 700 کی تعداد، اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی جو قرآن کے قاری تھے، جن کا مقصد ہی صرف قرآن پاک کو لکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کی تعلیم دینا ہی تھا، جس کے لیے صفحہ میں بھی ایسے صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعداد ملتی ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے الفاظ کو یاد کرنا، اس کی آگے تشریح کرنا، اس پہ بات کرنا تھا۔ صفحہ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ نہیں پتہ؟ آقا کریم کا جو روضہ مبارک ہے، آقا کریم کا جو روضہ مبارک ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پر ایک تھوڑی سی، میرا خیال ہے 1 فٹ اونچا یا 1.5 فٹ اونچا ایک چبوترا بنایا گیا ہے، جو اس زمانے میں مخصوص تھا ان صحابہ کرام کے لیے جو دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے آگے ہوئے تھے، جو بالکل جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، وہ وہاں رہا کرتے تھے، وہاں سارا دن پڑھا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ہی رہا کرتے تھے، ان کا کھانا پینا بھی مسجد نبوی میں تھا، اور ان کا انتظام جو ہے وہ آقا کریم بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ذمہ بھی تھا، وہ بھی ان کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو جنگ یمامہ پیش خیمہ بنی قرآن پاک کو لکھنے کا، جب حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت خلیفہ راشد تھے، ان کو کہا کہ یہ آپ قرآن پاک کو لکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلی قومیں اپنی اپنی جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتی ہیں، تو اس کی بھی حفاظت کا ذمہ وہ کہ اللہ نے لیا ہے، لیکن ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم اس کو لکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا، جو کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں نہیں کروں، لیکن بار بار آپ کی حضرت عمر فاروق نے توجہ دلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی مشورے سے حضرت زید بن ثابت، نام یاد رکھیں، ایک زید بن حارث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ایک ہے زید بن ثابت۔ زید بن ثابت قریشی نسل ہے، ٹھیک ہے، اور عربی کو جاننے والے تھے، نحو کو، اور بیٹا میری بات سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے آپ نے تو اپنی زندگی میں نہیں لکھا تھا، تحریری یا اس کو باضابطہ نہیں لکھا تھا، وہ کہ بہت سے لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو ایک بات مجھے ضمناً یاد آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو
قرآن پاک جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا، رمضان آیا کرتا تھا تو رمضان میں وہ سنایا کرتے تھے، جیسے شبینے کا رواج نہیں ہوتا ویسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنایا کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے، اس کی محفلیں جمتی ہوتی تھیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ مدنی دور میں کیا اسے کہتے ہیں کہ تراویح کا بھی رواج تھا، تراویح میں پڑھی جاتی تھی، قرآن پاک میں جو لمبی لمبی صورتیں وہ پڑھی جاتی تھیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ بتکنے لگ گیا، رات کو پڑھنی شروع کی، گھوڑا بتکنے لگ گیا۔ یہ ضمناً سی بات ہے، اس کا حفاظت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا بات کوئی اچھی یاد آ جائے تو اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے بتکنا شروع کر دیا گھوڑے نے، تو ان کو خطرہ پیش آیا کہ میرا جو بچہ ہے یہ کہیں گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، انہوں نے پڑھنی بند کر دی۔ صبح تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھئی وہ جو سورت پڑھتے تھے اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا گھوڑا بتکنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اس لیے بتکا تھا کہ آپ کی تلاوت سن کے فرشتے آگے تھے، اور اگر آپ تلاوت بند نہ کرتے تو وہ فرشتے لوگوں کو نظر آ جاتے، تو اللہ کا ایک قانون ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے ہمیں یہ جو عقیدہ آخرت ہے یا یہ جو غیب پر ایمان ہے، اس کی ایک شرط غیب پر ایمان کی یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جنت دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو اس کا پھر وہ کام اللہ کی سنت کے خلاف ہو جاتا۔ تو لا تبدیل علی سنت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو بدلا نہیں کرتا۔ بہرحال وہ بات پایا تکمیل کو پہنچی۔ سمجھ آئی ہے اس بات کی جو میں نے ابھی کی ہے کہ ہمیں سورہ بقرہ رات کو پڑھنی چاہیے، روز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو کس طرح سے لکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس کو ہم 3-4 دور میں تقسیم کریں گے۔ پہلا دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر بات ہو چکی۔ اب دوسرا دور دور صدیقی ہے۔ دور صدیقی میں کیا انتظام کیا گیا کہ اس کو کمیٹی بنائی گئی، وہ مسجد نبی میں بیٹھی ہوتی تھی، اور اس پہ رول یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی آیات لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں یہ دیکھو لکھی ہوئی ہیں، وہ لکھی ہوئی چیک کی جاتی۔ حضرت چاروں خلفۂ راشدین بھی ان کو چیک کرتے، جو ان کی کمیٹی بنی ہوئی تھی، حضرت زید بن ثابت نے جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی اس کو چیک کرتی، میچ کیا جاتا، زبانی بھی یاد تھا۔ احتیاط کا ایک اور تقاضا کیا گیا، احتیاط ایک اور بڑھتی تھی، وہ کیا تھی کہ کہا گیا کہ اس پر 2 گواہ لائے جائیں، اس پر 2 گواہ لائے جائیں پھر لکھا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ ایک آیت ایسی آ گئی جس پر ایک ہی گواہ تھا۔ نام آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نام تھا اس صحابی کا؟ اچھا، کسی نے جب وہ صحابی لے کر آئے تو کسی اور صحابی نے کہا، حضرت عمر فاروق نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، انہوں نے کہا جی اس کو لکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں لکھیں، جس پر گواہی ایک ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی گواہی 2 گواہیوں پر مشتمل ہے، 2 گواہیاں مانی جائیں گی۔ کہتے کیسے؟ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا کہ ایک دن ایک کافر گھوڑا بیچنے آیا، اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا گھوڑا مجھے پسند ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں گھر سے پیسے لے آؤں پھر میں آپ سے لے لوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کہ وہ 15,000 درہم کا گھوڑا جو ہے وہ سودا طے ہو گیا۔ اب وہ چلے گئے، وہاں ایک بندے، ہمارے جو گاؤں ہیں یا جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی اجنبی نظر آئے تو اس سے پوچھا کرتے تھے کون ہو بھائی تم، ہماری گلی میں کیوں کھڑے ہو؟ اب بھی آپ ہی پوچھتے ہیں نا۔ تو اس کو پوچھا بھی آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی ایسے ایسے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جناب موقع مل گیا۔ کفار مکہ کے سرداران جو تھے انہوں نے اس کو راضی کر دیا کہ ہم آپ کو 30,000 درہم دے دیں گے، 15,000 کی بجائے ڈبل پیسے دے دیں گے، لیکن آپ نے صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ کہہ دینا ہے کہ یہ سودا ہوا ہی نہیں، میں آپ کو پہلی دفعہ ملا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کر آئے، انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، پیسے کا لالچ تھا۔ اب طے یہ تھا، قانون شہادت یہ ہے کہ اس پر گواہ لایا جائے کہ جو بندہ انکار کرتا ہے یا وہ قسم دے یا گواہ دے۔
تو قسم کھانا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، تو گواہ وہ تھا نہیں کوئی دوسرا بندہ. یہ واقعہ طے تھا کہ اس وقت تیسرا بندہ نہیں تھا. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا جناب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سودا کیا ہے. گواہی ہو گئی، لوگ چلے گئے واپس جانے لگے تو آپ نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا اور کہا کہ یہ گواہ رہو کہ اس بندے کی گواہی 2 گواہیوں پر مشتمل ہے. اور اسی صحابی نے وہ ایک آیت پیش کی تھی جس پر ایک ہی گواہی تھی، اس لیے اس آیت کو بھی لکھ لیا گیا. وہ صحابی کا نام اور اس آیت کا ڈھونڈنا آپ کے ذمہ ہے. یہ تھوڑا سا آپ بھی کام کریں نا، سارا کچھ پکا پکایا نہ کھایا کریں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کو عہد صدیقی میں کتابی شکل میں لکھ لیا گیا، ایک مصحف بنا لیا گیا. حضرت عمر کے پاس وہ آیا صحیفہ. عمر کے بعد جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عمر کے دور میں ہی آپ کی بیٹی نے اس کو پڑھنے کے لیے یا ویسے اپنے پاس رکھا حضرت حفصہ نے. اور جب عثمانی دور آیا، پھر تیسرا دور کون سا ہوگا؟ دور عثمانی. دور عثمانی میں کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ جو آذربائیجان ہے نا، یہ روس کی ریاستیں ہیں، یہاں مسلمان ہوئے ہیں. یہاں کوئی جنگ ہو رہی تھی ان علاقوں میں. صحابہ کرام جہاں مطلب یہ کہ کوئی علاقہ فتح کرنے آئے ہوئے تھے، آرمینیا کا محاذ کہا جاتا ہے. تو یہاں حضرت حذیفہ بن یمام نے نوٹ کیا کہ یہاں لہجے کے فرق کی وجہ سے، الفاظ کے فرق کی وجہ سے نہیں، لہجے کے فرق کی وجہ سے، چونکہ اجمی لوگ ہیں تو وہ معنی میں فرق آ جاتا ہے. اس وجہ سے لہجے کے فرق کی وجہ سے معنی میں فرق آنے کا خدشہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمام حضرت عثمان کے پاس آئے اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ اپنی امت کو، کیا اسے کہتے ہیں کہ روک لیں، اپنی امت کو تباہی سے روک لیں. تو آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پھر کمیٹی بٹھائی اسی حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا تھا. اسی کی کمیٹی کو بنایا اور کہا کہ اس کے 7 اس وقت جو ہیں وہ صوبے تھے، 7 کاپیاں بنائی جائیں اور اس پہ سائن کیا جائے، اس پہ جو ہے نا وہ لگا دی جائے کہ یہ 7 ہے اور لہجہ اس کا پڑھنے کا یہی ہوگا، تاکہ عبرانی جو غیر عرب لوگ ہیں وہ ان کو سمجھ آ جائے یہ کیسے. ابھی زبر زیر نہیں لگائی گئی تھی، ابھی زبر زیر نہیں لگائی گئی تھی. اور اس قرآن پاک کو لکھ لیا گیا اور پھر مختلف صوبوں میں بھیج دیا گیا. یہ آپ کی اتنی بڑی خدمت ہے حضرت عثمان کی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن پاک کو جلایا تھا. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن پاک ہیں جو اس سے متصادم ہیں ان کو تلف کر دیا جائے، تاکہ اسی کے مطابق یہ جو 7 نسخے تیار کیے گئے ہیں، 7 لہجوں میں قرآن پاک ہے. اس کو سب قرات بھی کہا جاتا ہے، کوئی اس طرح کا لفظ کہا جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ان کو کیا کیا گیا، اسی کے ضمن میں حضرت عثمان کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ محافظ قرآن کہا جاتا ہے. یا کیا آپ کا لقب ہے؟ جی، حضرت عثمان غنی کا جو لقب ہے ایک قرآن پاک کی خدمت کے ضمن میں، اس کو ایک اور لفظ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عجیب بات ہے یار. مطلب تھوڑی بہت اگر میں پوچھ جاؤں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، تو میں کیسے آپ کو پڑھاؤں؟ چلیں حافظ قرآن ہی کہہ لیتے ہیں. حالانکہ حفاظت قرآن کا پہلی دفعہ کتابت قرآن پاک کا کس نے خدمت سر انجام دی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے. لیکن محافظ قرآن یا حافظ قرآن یا اس کو لکھنے والا وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک قوم کو ایک قرت پر اکٹھا کیا، ایک قرت پر اکٹھا کیا. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو الاسود اللولی، انہوں نے اس پہ اعراب لگائے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے دور میں لکھا گیا تھا. یہ جو زبر زیر لگائی ہے، نقطے لگائے ہیں، یہ حضرت حجاج، میرے منہ سے حضرت نکل گیا، اب ہمارے بڑے ہیں، کسی کی غلطی ہوگی ہو تو ہم تو حضرت ہی کہہ دیتے ہیں. حجاج بن یوسف نے، جہاں ان کی سختی مشہور ہے، عبداللہ بن زبیر کو بھی انہوں نے شہید کیا اور بڑے غلط کارنامے ان کے ذمے ہیں.
اور ایک کارنامہ ان کا یہ بھی ہے کہ ان کا بھانجا تھا 17 سال کا قاسم، محمد بن قاسم، اس کو بھی یہاں بھیجا تھا۔ بہرحال وہ ضمناً باتیں ہیں، اس کی تفصیل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ چلا؟ تدوین قرآن اور حفاظت قرآن کا جو سلسلہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے دور سے سٹارٹ کیا گیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی تدوین کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے نشاندہی پر اس کو کیا گیا تھا۔ پھر دور آتا ہے دور عثمانی۔ دور عثمانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھے ہوئے قرآن پاک کے، وہ حضرت افضل کے پاس تھا نا، بلا کے پھر اس کو لکھا گیا اور اس کو 7 کاپیاں بنائی گئیں، مختلف صوبوں میں بھیج دیا گیا، اور جو حکم جاری کیا گیا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن پاک ہیں اس کو تلف کر دیا جائے اور اسی کے مطابق پڑھا جائے اور لکھا جائے۔ اسی کو ہم حفاظت اور تدوین قرآن کا نام دیتے ہیں۔ تدوین کی جب بات کی جائے گی تو ہم لکھیں گے اس کو لکھا کیسے گیا، اور جب حفاظت کی بات ہوگی تو پھر ہم اس کی جو حفاظت کا ذمہ ہے اس کو کریں گے۔ اگر حفاظت و تدوین قرآن کہا جائے تو جو آج کا لیکچر ہے پورے کا پورا لکھا جائے گا۔ کتاب کو بھی فالو کریں، کتاب والی چیز اس میں موجود ہونی چاہیے۔ اس میں 2 آیتیں ہیں، دکھائیں ذرا، 2 آیتیں ہیں، وہ لکھی جائیں گی۔ اور جو آیت میں آپ کو مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی تھی، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک، 16، 17، 18 اور 19، اس کی میں تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ لا تحرک، اور تم حرکت نہ دو، بھی اس کے لیے، لسانہ کا، اپنے زبان کو، لتجعل بھی، تاکہ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دے کہ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں۔ لتجعل بھی، اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ انا علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا بھی میرے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے، وقرآنہ، اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو واقعی یاد آ گیا نا آپ کو دوبارہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کیا کرتے تھے؟ تیز تیز پڑھا کرتے تھے، ساتھ ساتھ۔ تو کہا گیا کہ جب وہ فائزہ قرأناہ، جب ہم اس کو پڑھ لیں، ہم پڑھ لیں کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو پڑھ لیں، فاتبع قرآنہ، پھر تم اس کے پیچھے پیچھے پڑھو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے معنی کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کویشچن ہو تو وہ کر لیں۔ بیٹا میٹنگ ہے ہماری، اجازت ہے۔